حج بدل ایک چیز ہے، ایک حج بدل کہا جاتا ہے، میں اس کے متعلق بتاتا چلوں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ حج بدل اسے کہتے ہیں کسی شخص کو کسی دوسرے فرد کی طرف سے حج کروا دینا۔ مثال کے طور پر بندہ کہہ دیتا ہے یار تو میرے لیے جا کے حج کر رہا۔ اگر بندے کو عذر ہو، عذر کوئی ایسا عذر کہ جس عذر کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے، کہ ایسی بیماری کہ جس کی شفا ہی نہیں ہو سکتی، یا پھر اس کی بینائی ختم ہو گئی ہو، یا پھر وہ بندہ اپاہج ہو جائے، مثال کے طور پر اس کا بازو کٹ گیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، یا اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، یا فالج ہو گیا اس کو کہ جو ٹھیک ہی نہ ہو سکے، یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے اتنا وہ کمزور ہو جائے کہ وہ اتنی دیر بیٹھ نہ سکے، سہارے کی اس کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں بندہ جو ہے وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ ان حالات میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ حج بدل، کہ مطلب کہ یار وہ اب اس کے معذور ہو گیا ہے، یا اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے حصے پر، اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیج دے گا کہ جاؤ یار میرے حصے کا حج کر رہا ہو۔ اب وہ بندہ جائے گا، اس کے لیے حج کر کے آئے گا، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جو بندہ کسی کے ذریعے بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لینا، زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہونا تو بندہ کبھی کبھی کسی کو کہتا ہے یار یہ پیسے لے جاؤ اور جا کر فلاں غریبوں کو دے آؤ، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فلاں ادارے کو دے آؤ، فلاں ٹرسٹ میں دے آؤ۔ اب وہ بندہ لے کر جا کر، کوئی بندہ بھی اس کے نام پر زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہ اس کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ یا کوئی نفلی روزے ہیں، یا کوئی نفلی عبادت ہے، فرض نہیں، کئی ایسی ہیں۔ اب جب فرض نماز ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ یار تم میرے لیے فرض نماز ادا کر دو، نہیں، ہاں نفل روزے کسی کے لیے رکھ دو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر نفلی تم نوافل کوئی ہو وہ ادا کر دو، وہ بھی ہو جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر تم حج بدل کرو، کسی کے لیے حج کر دو، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن حج کا یہ ضرور ہے کہ انسان میں اگر کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے، اگر اس کا کوئی ایسا عذر آ گیا ہے، یا اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی سن لے، اگر اس کے پاس انسان کو جی حج کا اس نے ذہن بنا لیا میں نے حج کرنا ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ کسی کو بھیج دیتا ہے جاؤ بھی جاؤ میرے حصے کا حج کر آؤ، اب وہ بندہ حج کر کے آ جاتا ہے، بعد میں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایسا کوئی عذر آ گیا، اس کو فالج ہو گیا، اب فالج کی حالت میں بندہ اٹھ نہیں سکتا، اب اس نے کیا کیا، کس نے اپنے رشتہ دار یا کسی کو بھیج دیا جاؤ یار پتہ نہیں میری زندگی کا، تم جاؤ میرے نام پر حج کر رہا ہو، میرا جو فرائض ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب بندہ جب حج کرنے چلا جائے گا، حج کر کے آ جائے اور کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کا فالج ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے حکم کہ اس نے جو حج کروایا تھا نا حج بدل، وہ اس کے لیے پھر نفلی حج ہو جائے گا، اس بندے پر دوبارہ حج فرض ہو جائے گا، وہ پھر دوبارہ حج کر کے آئے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یار جاؤ بھی ہم نے عمرہ کروا دیا، جاؤ بھی ہم نے حج کروا دیا، لیکن یہ اگر بندہ یہ بھی یاد رکھ لے، اگر بندہ صحت مند ہے، ہاں اس کے پاس ٹائم نہیں، یار میں کاروبار میں لگا ہوا ہوں، بڑا امیر ترین ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میرے پاس بس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا بیزی ہوں، میں اپنے حصے کا فلاں مولوی صاحب کو بھیج دیتا ہوں حج کر کے آ جاتا ہے، یا میں فلاں اپنے ورکر کو بھیج دیتا ہوں جا میری طرف سے حج کر رہا،
وہ حج بدل نہیں ہوگا، وہ حج نہیں ہوگا، اس کا وہ حج نہیں ہوگا۔ اگر ہاں اس میں کوئی بیماری عذر ہے پھر ہے، اگر بندہ کہ یار میں بڑا بیزی ہوں، میں جا نہیں سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں میرے پاس مال ہے، میں اسے کہتا ہوں جاؤ بھی میرے لیے حج کر رہا ہوں، تو اگر وہ حج کرے ایسا بھیجے گا، وہ حج بدل نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ انسان وہ کام کرے جو پورا ہو جائے۔ اب ایک اور میں چیز بتاتا چلوں، اب حج بدل کی شرعی جو دلیل ہے، حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، ان پر حج فرض ہے، میں کیا ان کے بدلے حج کر سکتی ہوں، حج بدل کر سکتی ہوں؟ تو میرے نبی کریم نے فرمایا تم کر سکتی ہو۔ ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ میں ان کے بدلے حج کر سکتی ہوں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے والد کے سر پر قرضہ ہو اور وہ دنیا سے چلے جائیں، کیا تم اس کا قرضہ اتارو تو قرضہ اتر جائے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ قرضہ تو اتر جائے گا، فرمایا پھر حج بدل بھی ہو جائے گا، پھر تم اس کے بدلے حج بھی کر سکتے ہو، حج کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ حج بدل جو ہے یہ حدیث مبارکہ حضور نے حکم فرمایا ہے تم کر سکتے ہو، میرے نبی کریم کا فرمان ہے۔ حضرت سعد بن وقاص آپ بھی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ صدقہ دینا بڑا پسند کرتی تھی، کیا میں ان کے لیے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں؟ دنیا سے وہ چلی گئی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں تم ان کے بدلے صدقہ دے سکتے ہو۔ پتہ چلا اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو ان کے لیے بھی انسان کوئی صدقہ دے دیتا ہے، یا کسی بندے کے مرحوم کے نام پر کوئی پانی کا کنواں لگوا دیتا ہے، یا کوئی ٹوٹی لگوا دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز لگوا دیتا ہے، تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ چیز انسان کو ذہن میں ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ حج بدل کے یہ مسئلے ہیں کہ انسان کس وقت کروا سکتا۔ ہاں ایک اور چیز میرے ذہن میں رکھیں، اگر حج بدل کسی کے لیے کروانا ہے، وہ بندہ ڈھونڈو جس نے پہلے حج کیا ہو، یہ نہ ہو کہ جس نے پہلے حج کیا نہ ہو اور اس کو تم بھیج دو جاؤ بھی حج کر رہا ہو۔ جس نے پہلے حج کیا ہو اس کو ہی بھیجو، جاؤ یار میرے لیے حج کر کے آؤ۔ اگر کسی بندے نے اپنا حج کیا نہ ہو اور تم اس کو بھیجو جاؤ بھی میرے لیے حج کر کے آؤ، وہ بھی حج بدل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں۔